آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میل اور فیمیل کیٹ کے نیوٹرل کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گی۔ اصل میں مجھے فیمیل کیٹ کے بارے میں زیادہ نہیں انفارمیشن، کیونکہ میں نے اپنے میل کیٹ کا نیوٹرل کروایا تھا، اور جو میرا بھائی ہے اس کا جو شیلٹر ہے اس میں بھی اس نے 1-2 کیٹس کا نیوٹرل کروایا تھا اور وہ میل ہی تھی۔ لیکن تھوڑا بہت مجھے فیمیل کے بارے میں پتہ ہے، تو میں اس کے بارے میں جتنا بھی مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ سوال جو کہ ہر ایک انسان کرتا ہے کہ آپریٹ پہ کتنے پیسے لگتے ہیں، یعنی کہ نیوٹرل کروانے کے کتنے پیسے لگتے ہیں۔ تو یہ میل کیٹ اور فیمیل کیٹ کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جو میل کیٹ ہوتا ہے اس کا 5000 لگتا ہے اور فیمیل کا 10,000۔ یہاں جہاں پہ میں رہ رہی ہوں یہاں پر تو اتنے ہی لگتے ہیں۔ اب باہر کے شہروں میں زیادہ لیتے ہوں گے ڈاکٹرز، تو وہ ان کی الگ بات ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر آپریٹ کرتے ہیں نا، یعنی کہ صرف آپریشن کے، یہ صرف آپریشن کے پیسے ہوتے ہیں۔ جو الگ سے ہوتے ہیں ان کی میڈیسن کے یا ان کے کھانے پینے کے، یہ الگ سے لگتے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اپنے کیٹ کا نیوٹرل کروانا تھا، اینڈ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ پہلے ڈاکٹر سے ٹائم لیا، ڈاکٹر نے بولا اس ٹائم پہ آپ نے آ جانا ہے، تو میں اس کو لے کر گئی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر نے یہ بولا تھا کہ اس کو 4 سے 5 گھنٹے آپریشن سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانے دینا۔ 4 6 7 اتنے گھنٹے اس کو کچھ بھی نہیں دینا، کیونکہ جب آپریشن ہوتا ہے نا تو اس انجیکشن جب لگاتے ہیں نا، وہ بے ہوشی کا انجیکشن ہوتا ہے جو کہ آپریشن سے پہلے لگایا جاتا ہے، اور اگر اس نے کچھ کھایا ہو تو وہ وامٹنگ کر دیتا ہے، اور بہت سارے خطرے ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 6 سے 7 گھنٹے وہ بالکل کچھ بھی نہ کھایا ہو اس نے۔ تو میں اس کو لے کر گئی، میں نے 6-7 گھنٹے اس کو کچھ بھی نہیں کھلایا تھا۔ آپ نے بھی کچھ نہیں کھلانا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگایا، انجیکشن لگانے کے بعد وہ مطلب بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا آپریشن ہوا جو بھی ہوا۔ آپریشن کے بعد اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ہوش آیا۔ جو کیٹ ہوتی ہے نا اس کو آہستہ آہستہ ہوش آتا ہے آپریشن کے بعد۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں آپریشن ہو گیا اب بالکل یہ کہیں بھاگے گا ہی نہیں۔ جو ان کے اندر وہ فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ ان کی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچانک سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ بھاگے گا ہی نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کو میں گھر لے کر آئی اور وہ بالکل بے ہوش تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آیا، آہستہ آہستہ ہوش آنا شروع ہوا۔ وہ مطلب بالکل نا بے ہوشی میں تھا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو 3 سے 4 گھنٹے نا بہت زیادہ نا ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی نظریں انہی پہ رکھنی پڑتی ہیں۔ ادھر ادھر ہو جائے نا پھر وہ بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر۔ بے ہوشی میں ہوتی ہے نا، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں، اور وہ وامٹنگ بھی کرتے ہیں 2 سے 3 دفعہ۔ وہ بھی اس نے کی تھی، وامٹنگ بھی کی تھی اس نے، اور میں نے کچھ اس کی ٹریٹس وغیرہ لے لی تھی۔ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ آپریٹ کے بعد کیٹس کے لیے چکن یا ٹریٹ وغیرہ دیں، ایک دفعہ کیٹ فوڈ نہ دیں ان کو، تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان کو جو کمزوری ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ اچھا، ایک اور بھی سوال ہوتا ہے کہ نیوٹرل کروانے کے، یعنی کہ آپریشن اس کو کروانے کے بعد کتنے ٹائم میں وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ میرا جو کیٹ تھا وہ میل کیٹ تھا، اس کو جب میں نے آپریٹ کروایا تھا تو اس کو 1 مہینہ لگ گیا تھا ریکور ہونے میں، اور اندر سے میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کروا لیا تھا۔ ڈیلی بیسس پہ جو کیٹ ہوتی ہے نا اس کا زخم صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ اندر نا وہ میگٹس ہوتے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں، کیڑے جو ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے یہ چیز۔ اس لیے ڈیلی بیسس پہ ان کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیوب لکھ کے دیں گے، وہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ دن میں 2 مرتبہ ان کو لگانی ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ، یہ کیئر بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے ان کی، ورنہ بعد میں بہت زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر آپ کو انجیکشن بھی لکھ کے دیتے ہیں جو کہ 3 دن ان کو لگانے ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی کیونکہ میرا بھائی تھا، وہ کیٹس کو انجیکشن لگا لیتا ہے، تو اس نے میری کیٹ کو لگا دیے تھے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، پہلے 3 دن جانا ہوتا ہے اور انجیکشن لگوانے ہوتے ہیں، اور یہ انجیکشن بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں نا بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں ضرور ویڈیو بناؤں گی اس پہ، اور اس کے لیے سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میں جب ویڈیو بناؤں تو آپ تک وہ پہنچ سکے۔ اور میں نیو ہوں یوٹیوب پہ تو مجھے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے سمجھانے کا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔